کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے 2 ایک اہلیہ سے تھے اور 10 دوسری اہلیہ سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو چونکہ منصب نبوت پر فائز ہونا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا مقام سب سے منفرد اور خاص رکھا، اور یہی وجہ تھی کہ جو 10 بھائی تھے آپ کے، ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ آپ سے حسد اور جلن رکھتے تھے، بغض و کینہ رکھتے تھے کہ ان کو بہت چاہتے ہیں۔ تو یکایک ایک مرتبہ کیا کیا کہ ایک بہانے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے اپنے والد سے اجازت لے کر گئے اور جنگل میں لے جا کر جو ہے ایک کنویں میں ان کو ڈال دیا۔ اب اس کے بعد واقعہ کافی بڑا تفصیل ہے، وہاں سے قافلہ گزرا، حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے مصر کے بازار میں، حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا۔ بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو مقام اور مرتبہ عطا کرنا تھا، یعنی عزیز مصر کا جو منصب عطا فرمانا تھا وہ عطا فرمایا، اور سارا مصر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو ہے ماتحت ہو گیا۔ یہ ایک بڑا لمبا جو ہے واقعہ ہے، میں نے ایک شارٹ انداز میں آپ کو بتا دیا۔ لیکن اس جدائی میں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں نے آ کر کہا کہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے بھیڑیا کھا لیا ہے، جانور کھا لیا ہے، اور یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ کچھ چھپا رہے ہیں اور کچھ معاملہ جو ہے چل رہا ہے۔ تو آپ کی محبت میں، آپ کے جو ہے تڑپ میں، اور آپ کے بیٹے کے جو ہے دور ہونے پر، اولاد کے دور ہونے پر حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا روئے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کی جو ہے بینائی کم ہوتے مکمل آپ کی آنکھوں کی بینائی جو ہے ختم ہو گئی۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں۔ یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی جب بینائی ختم ہوئی تو اب ذہن میں ایک ہی بات یہ آتی ہے کہ بینائی آئے گی کیسے؟ بینائی آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے سے، اور نبی ہوتا ہی وہ ہے کہ جب وہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ نبی کوئی عام بندہ نہیں ہوتا کہ اس کے لیے کوئی وقت لگنے والا ہو، ابھی وہ ہاتھ اٹھائے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلے گئی تو وہ بینائی واپس کیوں نہیں آئی جبکہ وہ خود نبی ہیں، اور آپ نے دعا کیوں نہیں فرمائی؟ اب ہم یہاں پر یہ نہیں کہتے کہ آپ اگر دعا کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بینائی نہیں دیتا، بلکہ یہاں پر وجہ کچھ اور تھی، معاملہ کچھ اور تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دکھانا کچھ اور چاہتا تھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے مصر کے بادشاہ بنے اور مصر کا پورا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں آیا، تو وہاں سے اناج لینے کے لیے اور وہاں سے جو ہے کچھ حاصل کرنے کے لیے آپ کے بھائی جو ہے وہاں پر پہنچے، تو آپ کے 10 بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، اور پھر جو ہے جب وہ غلہ لینے کے لیے گئے تو اپنے والد کی جو ہے طبیعت کا ان سے پوچھا، یعنی یہ نہیں پوچھا کہ میرے والد کیسے ہیں، بلکہ آپ کے والد کا کیا حال ہے، اس طریقے سے پوچھا۔ تو ان کے بھائیوں نے کہا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام یعنی ہمارے اور ایک بھائی تھے، ان کی جدائی میں وہ بہت زیادہ جو ہے روتے ہیں، یہاں تک کہ وہ نابینا ہو چکے ہیں، بینائی بھی جو ہے ان کی جا چکی ہے۔ بھائیوں کی زبانی جب والد ماجد کا حال آپ نے سنا تو حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی رنجیدہ ہوئے اور غمگین ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنے بھائیوں سے فرمایا، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین، میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو، ان کی آنکھیں کھل جائے گی، اور اپنے سب گھر بار کو میرے پاس لے کر آؤ۔ یہودا جیسے ہی کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوئے، کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی، اور اپنے پوتوں سے، یعنی جو آپ کے بیٹوں کے جو بچے تھے، پوتوں سے فرمایا، جس کو قرآن مقدس نے کچھ اس انداز سے بیان فرمایا سورہ یوسف آیت نمبر 94 میں، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، کہا بے شک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں اگر مجھے یہ نہ کہو کہ میں بہک گیا ہوں۔ یعنی کہ یہ تو آپ سال ہا سال سے رو ہی رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں، اب آپ کہنے لگے کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرا یوسف جو ہے میرے پاس آ رہا ہے، اور یوسف کی جو ہے خوشبو جو ہے مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ پوتوں نے جواب دیا، خدا کی قسم آپ اب بھی اس پرانی وارفتگی میں پڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف ہیں اور کہاں ان کی خوشبو ہے۔ لیکن جب یہودا کرتا لے کر کنعان پہنچے اور جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے
چہرے پر ڈالا انہوں نے تو فوراً حضرت یعقوب علیہ السلام کی روشنی آ گئی، یعنی وہ جو نابینا ہو گئے تھے، وہ بینائی مکمل کمزور ہو چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جیسے ہی پیراہن یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر پڑ گیا تو ان کی آنکھیں جو ہے روشن ہو گئی، چکا چوند ہو گئی، جس کو قرآن مقدس نے کچھ اس طریقے سے بیان فرمایا سورہ یوسف آیت نمبر 96 میں، فَلَمَّا جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ پھر جب خوشی سنانے والا آیا یعنی یہودا، اس نے وہ کرتا یعقوب کے منہ پر ڈالا، اسی وقت اس کی آنکھیں پھر آئیں، دیکھنے لگی کہ میں نہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ کی وہ شان معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ تو یہاں سے بات یہ پتہ چلی کہ پیراہن یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کرتا مبارک تھا، وہ جیسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا گیا تو بینائی جو مکمل جا چکی تھی یا کمزور ہو چکی تھی، وہ آنکھیں جو ہے روشن ہو گئی۔ اب میں یہاں پر آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی کہ پیراہن یوسف ان کے چہرے پر ڈالیں تو ہی ان کی آنکھیں روشن ہوں؟ بلکہ وہ خود بھی دعا کر کر اپنی آنکھوں کی روشنی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے مانگ سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے کہ انبیاء کرام تو مقدس ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن انبیاء کرام سے جو چیزیں مس ہو جاتی ہیں، انبیاء کرام کی جو استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، یا انبیاء کرام علیہ السلام کی جو تبرکات ہوتے ہیں، وہ بھی بابرکت ہوتے ہیں، وہ بھی مقدس ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے بھی جو ہے لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر پڑا تو آپ کی بینائی آ گئی، تو پتہ یہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بنا وسیلے کے عطا کرتا ہے اور کبھی وسیلے کے عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں پر یعقوب علیہ السلام کی جو آنکھیں آئی ہے وہ وسیلہ ہے حضرت یوسف، پیراہن یوسف وہاں پر وسیلہ بنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ایک نشانی ہے ایمان والوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز کو ظاہر فرمایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب مانگے تو بنا وسیلے کے بھی وہ سنتا ہے اور وہ وسیلے کے بھی سنتا ہے، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کہاں، ہماری دعائیں کہاں اور ہماری زبانیں کہاں، ہماری ساری زندگی کا اگر ہم سرمایہ اٹھا کر دیکھیں تو ہماری ساری زندگی جو ہے یہ گناہوں میں لطپت نظر آتی ہے، یہ گناہوں میں مکمل طور پر گھری ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ گناہ گار زبان سے جہاں پر ہم ذکر خدا کم کرتے ہیں، وہیں پر اس گناہ گار زبان سے گناہ جو ہے ہم زیادہ کرتے ہیں، تو پھر کیسے ہماری دعائیں جو ہے قبول ہوگی؟ تو ہم یہ حسن نیت رکھتے ہیں کہ جب ہم وسیلہ لگاتے ہیں انبیاء اکرام کا، صالحین کا، تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے توقع ہوتی ہے، امید ہوتی ہے کہ ہم تو گناہ گار ہیں، یہ نیکوکار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے جو ہے ہماری دعا کو قبول فرمائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔